اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ جیسا کہ ہم ترجمہ القرآن کی سورہ آل عمران کا تعارف، اہمیت، فضیلت اور مضامین کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے تھے، آج ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ آل عمران کی منتخب آیات جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں ان کا بمحاورہ اور لفظی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں جنہیں آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سی مشکل درپیش ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گا ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اس ترجمے کو لفظی طور پر بھی اور بمحاورہ طور پر بھی بہت آسانی سے بیان کروں تاکہ طلبہ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور وہ اسے آسانی سے یاد کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے لے کر 27 تک جو ہمارا ہے منتخب آیت ہے اس کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، آیت نمبر 26 ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ بہت عام آیت ہے، تمام طلبہ کو اس کے بارے میں ویسے بھی آ جاتا ہے ترجمہ، لیکن قل اللہم، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، مالکہ تو بادشاہ ہے، الملکہ یعنی کہ جتنی بھی تخلیق کردہ کائنات ہے اس میں بادشاہی تیری ہی ہے، تو ہی اس کا مالک ہے۔ تؤتی الملک، تؤتی کا معنی تو عطا کرتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء، من کون کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہاں ہم کہیں گے جسے چاہتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے اللہ، ساری کی ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز، اور تو عزت عطا کرتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتذل، وتذل کا معنی ہوتا ہے تو رسوا کر دیتا ہے، اور تو رسوا کر دیتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے۔ اللہ تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کر دے۔ بیدک الخیر، بیدک تیری ہی ہاتھ میں ہے، الخیر بھلائی، اللہ بھلائی ساری کی ساری تیری ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، انک بے شک تو، یعنی کہ اس قاف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انک بے شک تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ قادر ہے۔ اس طرح آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل، تولج اللیل، تولج کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، تو داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہاری، فی کا معنی ہوتا ہے میں، عربی کے قواعد و ضوابط میں جب بھی فی آئے گا اس کا معنی میں آتا ہے، فی میں، النہارا دن میں، تو دن کو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیل رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو نکالتا ہے الحیّ زندہ کو، من المیت میت سے، من کا معنی سے، اگر من کے نیچے جو زیر آئی ہے یہ زبر آ جائے تو یہ من بن جائے گا، اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، تو من المیت مردہ سے، اللہ تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، ہم مردہ تھے اللہ نے ہمیں زندہ کیا، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، جیسے عام انسانوں کو موت آتی ہے، وترزق، اور تو رزق عطا فرماتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے،
اور تو رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح میں نے ان آیات کا ایک ایک لفظ کا معنی بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہم آگے چلیں گے اس کی آیت نمبر 102 اور 104 کی طرف۔